ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے اہل مکہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر کے کسی کو بھیجا کرتے تھے تو سفارتی وفد کی قیادت حضرت عمرو بن عاص فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ ان کا بین الاقوامی امور میں، عالمی معاملات میں اور اپنے دور کے جملہ سیاسی اور دوسرے حالات اور احوال کے اعتبار سے انتہائی باخبر ہونا تھا۔ اس لیے ایسا کوئی وفد جو ان کی زندگی اور مکۃ المکرمہ میں ان کی موجودگی میں باہر کسی بادشاہ کے دربار میں گیا ہو اور اس میں یہ شامل نہ ہو، تاریخ نے اسے محفوظ نہیں کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا، یہ اسلام لے آئے، تو جہاں سفارتکاری جانتے تھے وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خداداد صلاحیت دی تھی، اور یہ بہت اچھا لڑنے والے اور فوج کو لڑانے والے جرنیل بھی تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام لانے کے بعد ان تمام افراد کی جو اسلام لانے سے پہلے کوئی صلاحیت رکھتے تھے، ان کی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر آدمی کی جو صلاحیت تھی اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس سے کام لیا۔ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو لکھنے پڑھنے پر مامور فرما دیا۔ جو گفتگو کا فن جانتے تھے انہیں اپنا مشیر بنا دیا، سفیر بنا دیا۔ جو لڑنے کا فن جانتے تھے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں مسلمان فوج کا جرنیل بنا دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جس کی جو مہارت تھی اس مہارت کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی بہتری اور اسلامی ریاست کی توسیع کے لیے استعمال کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بہت عمدہ، اچھی اور جامع گفتگو کر سکتے تھے، وہیں فوج کو اچھے طریقے سے لڑانے کا فن بھی بہت خوب جانا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کر لیا، اور جب مصر فتح ہو گیا اور وہاں اس سے پہلے قبطیوں کی حکومت تھی، ان قبطیوں سے مسلمانوں نے پورا مصر حاصل کر لیا، اقتدار چھین لیا، تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ مساجد کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ مسلمانوں کا لباس بھی وہاں پر مروج ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی زبان عربی وہ بھی وہاں رواج پانے لگی۔ اس سے پہلے ان سارے علاقوں میں عبرانی، سریانی اور دوسری زبانیں بولی جاتی تھیں۔ چنانچہ یہ سب کچھ جب ہونے لگ گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ معاملات کے لحاظ سے نہایت ذہین شخصیت تھے، اور سارے احوال کو نظر میں رکھ کر کے کوئی بات کرتے اور فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر موجود مسلمان فوجوں سے ایک دن خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں چند کلیدی جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا ہے، لیکن اے میرے مسلمان بھائیوں، یہاں رہتے ہوئے نہایت چوکنا رہنا ہے، اور اس ملک کی اور اپنے ایمان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے مستقل جاگتے رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اس طاق میں ہیں، اس تلاش میں ہیں کہ آپ معمولی سی غفلت کریں اور یہ آپ پر شب خون مار دیں، آپ کا دل ان کی طرف سے غافل ہو جائے تو ان کا دل آپ کی طرف سے غافل نہیں، بلکہ ان کا دل مستقل طور پر آپ کے بارے میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کو کیا کرنا ہے۔ ان کے دلوں میں مستقل آپ کے حوالے سے منصوبہ بندی اور پلاننگ یہ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ اس تاریخ کو دیکھیں، اس دن کو دیکھیں، اس ملک کو دیکھیں، اور اس دن سے لے کر کے آج تک کے مسلمانوں کے حالات و احوال کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا، مسلمانوں کو اقتدار ملا، مسلمانوں کو رب تعالیٰ نے شان و شوکت عطا فرمائی، ایک نہیں 20 ممالک عطا فرما دیے، روئے زمین پر ہر جگہ جتنے دستیاب وسائل ہو سکتے تھے مسلمانوں کی جھولی میں لا کر کے ان کو ڈال دیا، اور یہ سب صدقہ تھا مسلمانوں کا اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کا۔ جتنا زیادہ ان کی قربت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لوگوں کی نگاہوں میں وہ باعزت تھے، کیونکہ جب آپ کسی کی نکالی کرتے ہیں اور کسی کو دیکھ کر کے اس کے کام کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دنیا میں کسی کے نقشے کے مطابق آپ نے نقشے پر اپنی عمارت بنا لی، گھر بنا لیا، تو یقیناً وہ آپ کو چور سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے کسی کپڑے کا ڈیزائن دیکھ کر کے اس کے مطابق اپنا لباس سلوا لیا تو وہ بھی آپ کو نقال سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی نقل کی اور اس کے نقل کے مطابق کپڑا سلوا کر کے پہن لیا۔ آپ نے کسی کو دیکھ کر کے اور کسی کے جوتوں کو دیکھ کر کے اس طرح کا جوتا پہن لیا تو تب بھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ دنیا میں وقت اس بات کی ہے کہ آپ جو کر رہے ہوں وہ آپ کا اپنا ہو، اور اس چیز کو جینونیس کہا جاتا ہے، اوریجنیلٹی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اوریجنیلٹی اسی وقت تک باقی رہتی ہے اور رہ سکتی ہے جب تک ان کا رشتہ اپنے دین کے ساتھ جڑا رہے، اور جب وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ کر کے وہ اور لوگوں کے طور طریقوں کو اپنانا شروع کر دیں، ان کی صبحیں اور ان کی شامیں، ان کے بازار کی زندگی اور ان کے گھر کے معاملات اور معمولات وہ دوسروں کی ڈگر پر چلنا شروع کر دیں تو پھر ان کی زندگی سے وہ حسن نکل جاتا ہے جس کو دیکھ کر کے کوئی اور متاثر ہو سکتا ہے، جس کو دیکھ کر کے کسی کو پیغام دیا جا سکتا ہے، جس کو دیکھ کر کے انسان کی نگاہوں اور قلب میں سکون اور قرار اور اطمینان کی دولت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انسان جب آدھا آدھا ہو جاتا ہے، دماغی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، عمل کے لحاظ سے اس میں بٹوارا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کبھی یکسانیت کی دولت نہیں ملتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فیضان تھا کہ روئے زمین پر جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا یہ ان کی کرامت تھی کہ آج بھی اپنے سامنے یوں نقشہ رکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک تک اگرچہ کہ اس میں بہت فتنے پیدا ہو گئے تھے، جہاں جہاں صحابہ کرام نے کسی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قدم مبارک رکھا وہ سرزمین آج بھی مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ سرزمین وہاں آج بھی کسی بھی درجے میں ہو اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آج تک مسلمانوں نے جو بھی فتوحات کی وہ زمینیں، وہ مملکتیں، وہ ریاستیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئیں، کبھی آ جاتی ہیں کبھی نکل جاتی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابرکت
قدموں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام خطوں میں جہاں وہ تشریف لے گئے تھے اس کی پوری ثقافت کو، اس کی تاریخ کو، اس کے تہذیب کو، اس کے تمدن کو، اس کے اخلاق اور وہاں کے لوگوں کے کردار اور سیرتوں کو ایسا سنوارا کہ 1000 برس تک وہ نور چلتا رہا، وہ نور پوری دنیا میں اپنی روشنی بکھیرتا رہا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات پر حق الیقین تھا کہ جس دین کو وہ ماننے والے ہیں، جس دین کی وہ اتباع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا سچا دین ہے، اس کا ایک ایک عمل انسان کو دنیا کی زندگی میں خیر اور برکات دینے والا ہے۔ اگر اہل ایمان کا یہ واقعتاً ایمان بن جائے تو آج بھی وہ اثر نو اپنے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عاص کی اس پیشن گوئی کو دوسری طرح اللہ نے اپنے الہامی کلام میں اس طور پر بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو۔ یہاں صبر کا معنی اب عام طور پر ذہنوں میں یہ ہو جاتا ہے تکلیف آئی آپ نے صبر کر لیا، صدمہ پہنچا آپ نے صبر کر لیا، آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئی چند دنوں تک وہ رکاوٹ دور نہیں ہوئی، آپ نے اس پہ صبر کر لیا۔ عربی کے الفاظ جب اردو کے قالب میں ڈھلتے ہیں تو اس کے معنی میں بالکل تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح اللہ کی ایک صفت جابر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جابر کا مطلب شاید ظلم کرنے والا ہے، جبر کرنے والا ہے۔ جابر کا لفظ عربی کے لفظ جبر سے ہے اور یہ جبر کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ان لوگوں کو جن کی امیدیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، جو دنیا سے نا امید ہو جایا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو جوڑ لگا دیتا ہے۔ اس معنی میں لفظ جابر ہے۔ قاہر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ بڑا قہار ہے۔ قہار کا مطلب ظلم کرنے والا نہیں ہے، قہار کا مطلب انسان کو روننے والا نہیں ہے۔ یہ لفظ قہر سے نکلا ہے۔ عربی میں قہر کے معنی عذاب کے نہیں ہیں، قہر کے معنی چوٹی کے ہیں، بلندی کے ہیں، اونچائی کے ہیں۔ مصر کا دارالخلافہ قاہرہ اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب مصر کی عام زمین کے مقابلے میں قدرے اونچائی پر واقع ان کا دارالخلافہ اور شہر اسی سے قاہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے تمام کے تمام بندوں سے بلند و بالا ہے۔ تمام بندوں کی عظمت کو، ان کی قوت اور طاقت کو اور ان کے پاس موجود وسائل اور اسباب کو جمع کر لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے مقابلے میں ان کی حیثیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وہ قاہر ہے۔ چنانچہ صبر کا مطلب اتنا ہی ہے کہ زخم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، وقتی آفت ہے، مصیبت ہے، اس پہ آپ نے اپنے نفس کو تسلی دیکھ کر کے روک لیا، یہ اس کا ایک اور محدود معنی ہے۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جم جانا۔ مسلمان جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد اب دنیا کی صورتحال کچھ بھی ہو اور اس کو کسی بھی قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، وہ اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں بلکہ قدم اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے یہاں مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، جب تم ایمان لے آؤ تو اس کے بعد ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قدموں کو ایمان کی قوت کے ساتھ جہاں پر ہو وہاں پر گاڑ دو، وہاں پر جما دو۔ اور اس جمانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے دین کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی خلش پیدا ہونے نہ پائے، اور جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو اس وقت پیچھے مڑ کر کے اپنے اسلاف کے زمانے کو یاد کر لو، اس دور کو یاد کر لو۔ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالی دل کے اندر تسکین کا نزول فرما دیتا ہے اور دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جب حاجی اور عمرہ کرنے والا ایئرپورٹ سے گھر کی طرف آتا ہے تو رشتہ دار آگے بڑھ کر کے اس کے گلے میں گلاب اور دوسرے پھول ڈالتے ہیں
اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، اس لیے کہ وہ ایک فریضے سے سبکدوش ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ذمہ جو واجب تھا ادا ہو گیا، اس لیے کہ وہ گیا تھا اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے پاک اور صاف ہو کر کے گھر واپس لوٹ آیا۔ آج جس طرح ہم اس کی قدر کرتے ہیں اسی طریقے سے اس مسلمان کی بھی قدر کی جانے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتا، جو ہماری طبیعتیں نہیں چاہتی، لیکن اللہ وہی چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہی ہے۔ آج گھر میں اگر شرعی طور پر رشتہ دینے کی بات ہو جائے، لینے کی بات ہو جائے تو لوگوں کے آپ دیکھیں گے چہرے پر سوال آ جاتا ہے، ان کی پیشانیاں آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہاں خوشی نہیں ہے۔ آپ سادگی سے کوئی دعوت یا ولیمہ کر لیں، کوئی شادی کر لیں، کوئی اس طرح کی محفل کا انتظام کر لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ تمام لوگ جو بظاہر آپ کی ظاہری عبادات سے بہت خوش ہو گئے ہیں آپ کے اس طرز عمل کو بالکل قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کاروبار کی زندگی میں آپ کسی کو یہ کہہ کر کے کاروبار سے علیحدہ ہو جائیں کہ اس میں سود ملوث ہے، اور سود وہ چیز اور وہ عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے ایک قطرہ بھی پوری دولت میں شامل ہو جائے تو پوری دولت ناپاک ہو جاتی ہے، تو آپ کو سننے میں یہ ملے گا کہ جناب اس کے بغیر آج کوئی کاروبار نہیں ہوتا، آج اس کے بغیر بازار کے اندر رکنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی کو جھوٹ سے منع کر دیں تو جھوٹ بولنے والا آپ کو یہ کہے گا کہ جھوٹ بولے بغیر ہم کوئی چیز بیچ نہیں سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خالص سونا ہو اور اس سونے کو بیچنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے؟ آپ چیز خالص بیچیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، اور پھر بھی حالانکہ پوری دنیا کے اندر جو کاروبار کے معاملات ہیں اس کے اندر صداقت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کے اندر اس بات کی احتیاط کی جاتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولا جائے، لیکن آپ اپنے بازاروں میں کسی کو کہہ کر کے یہ بات دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو رات کو کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے والے ہیں، جو تسبیحات لے کر کے دن بھر تسبیحاں گھمانے والے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کسی حد تک فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ نکلے گا کہ جناب اس طرح تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بات سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق حلال کو پسند کرتا ہے۔ رزق حلال حرام کے مقابلے میں اگر چوتھائی بھی انسان کے وجود میں چلا جائے، انسان کی روح اور جسم اور جان کا رشتہ اس کے ذریعے برقرار رہے، تو یہ اس بات سے بدرجہ بہتر ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن وہ سب کا سب مخلوط ہو، وہ سب کا سب مشتبہ ہو، وہ سب کا سب وہ ہو جس پہ اس رب تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو۔ اس سے بہتر وہ کریم اور تھوڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس بات پر اب یقین کم ہو کر کے رہ گیا ہے کہ کیا اگر ہم عمل صالح کرتے ہیں، ہم نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے رزق کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں، ایک مسلمان کی پوری زندگی کے جملہ معاملات کا تعلق اس کے عمل صالح سے ہے۔ اگر عمل صالح کے بجائے انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا معاملہ ہو جائے تو آپ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بظاہر بہت کچھ لگتی ہوں، لیکن اندرون خانہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے نفوس کے اندر، ان کے گھروں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ تنور ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس کی تپش سے ارد گرد رہنے والے سارے کے سارے لوگ وہ جل رہے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں انگارے لوٹ رہے ہیں، ان کے سینوں پر ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت جو ہے موندی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اگر ایک مسلمان باقی بن جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں رب تعالیٰ کے آخرت کی پکڑ کا عکس دیکھنا اور بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں صالحیت شامل ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر تقویٰ شامل ہو جائے، خیر اور بھلائی کا پہلو شامل ہو جائے، دوسروں کی فکر شامل ہو جائے، اپنے دین اور ایمان کی فکر، اس کے لیے ہر وقت اس کے دنیا کے معاملات کو
اس کے لیے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم نے خود اپنی زندگیوں کو مشکل بنا دیا۔ آج ہر جگہ گھروں کے اندر بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کا معاملہ ہے، رشتے آتے ہیں لیکن کبھی پرارتھنا۔ وہ لوگ ہیں کہ گھروں میں عبادت بھی ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے نام پر لینا دینا بھی ہے، لیکن جب رشتوں کی بات آئے، جوان بیٹیاں رشتوں اور اچھے اور خاندان کے رشتوں کے آس میں پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن بڑوں کو صرف اپنے نام کی فکر ہے، اپنے خاندان کی فکر ہے، اپنی فیملی کی فکر ہے۔ ہندوستان میں بڑے بزرگ تھے اور انہوں نے تقریباً 17-18 سے زیادہ اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں اور بچیوں کی شادیاں کروائی۔ چنانچہ جب وہ شادی کرواتے تھے تو لوگ ان کے پاس چلے آتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ حضرت یہ نام کٹ جائے گی اگر آپ اس طریقے سے جس سادگی کے ساتھ آپ شادی کروا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا، آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا ہے، آپ نے اس کو رشتہ دے دیا، اس بنیاد پر آپ نکاح کروا دیتے ہیں، اس سے نام کٹ جائے گی۔ جب 17ویں مرتبہ ایک خاندان کے شخص نے یہ جملہ کہا تو آپ نے کہا الحمدللہ میں اب تک 17 نکاح کروا چکا ہوں اور ہر نکاح کے ہونے میں اور بچی کے رخصتی میں اتنا ہی وقت ٹوٹل لگا ہے جتنا ایک انسان ٹھہر کر کے اطمینان سے 2 رکعت نفل نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ہر نکاح اور رخصتی میں اتنا ہی عمل اور اتنی ہی دیر لگی ہے، اور پھر وہ اپنے ناک پر ہاتھ لگایا اور کہا الحمدللہ آپ فرما رہے تھے کہ ناک کٹ جائے گی، میری ناک سلامت ہے، میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کٹی نہیں ہے، موجود ہے۔ اور ہم نے ناک اس چیز کو بنا لیا ہے جھوٹی عزت ہو، اپنی ناک اور اپنی عزت بنا لیا ہے۔ عزت وہ ہے اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، طرز زندگی وہ ہے جس پر اللہ خوش ہو جائے اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن خود کھڑے ہو کر کے اپنے اس محبوب امتی کی شفاعت کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر دے۔ یہ ہے زندگی، اور اگر اس سے ہٹ کر کے بڑی بابا کی زندگی ہوگی لیکن وہ اللہ کے راستے سے دوری پر مبنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت پر مبنی ہے، یقین جانیے کہ وہ پوری زندگی کسی نے آپ کو بات کر بھی دی اور اس کے بعد کل قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تو پوری دنیا کی بات اور پوری دنیا کے میڈیا کا آپ کے لیے خراج تحسین کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان لوگوں کی زبان کو نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے سارے معاملات ایسا لگتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں اللہ کی بغاوت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغاوت پر اس لیے مبنی ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم ہمیشہ بس ایک سوال کو سامنے رکھیں کہ رب کیا کہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اور قبر میں کیا فرمائیں گے؟ کیا فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی تھا، فرمائیں گے کہ کیا مجھ سے محبت کرنے والا تھا۔ اور قرآن کریم میں جہاں اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ ان 2 جنتوں سے مراد کیا ہے؟ ایک جنت وہ ہے جو رب تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اس طور پر قائم کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر سکون اور اطمینان کی دولت ہر وقت اترتی رہتی ہے۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کر کیا ہے، صرف انہیں اس بات کی فکر ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس عمل سے راضی ہے۔ یہ اطمینان دنیا کی اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کے ڈھیر ہوں اور اس کو صرف کر دے، خرچ کر دے، دنیا کے کسی بھی میڈیکل اسٹور سے اطمینان کی گولی انسان کو نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے حقیقی بندوں پر انعام و اکرام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں راحت پیدا کر دیتا ہے، ٹھنڈ پیدا کر دیتا ہے، ان کے گھروں کے ماحول کو اتنا پرسکون بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنے گھر کے ماحول کے مقابلے میں جہنم سمجھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو لگتا ہے کہ کاش میں جنت ہوں، اور گھر میں داخل ہوتا ہے وہ تمام لوگ جو اس کی محنت پر، اس کی دولت پر، اس کی کمائی پر پلنے والے ہیں، وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر کے دوسرے متعلقین ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو ڈسنے کے لیے 2
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اور پھر فرمایا صابروا، اور پھر فرمایا ورابطوا۔ صابروا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ آپ جب بھی کسی شادی میں کوئی خیمہ لگایا جاتا ہے، اگر وہاں ٹینٹ لگایا جاتا ہے تو شرکاء کے محفل کی تعداد، شرکاء محفل کی تعداد کے حساب سے ہی تمبو اور کناتیں باندھی جاتی ہیں۔ تعداد کم ہو تو چھوٹا، اور تعداد بڑھ جائے زیادہ ہو جائے تو وہی خیمہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، خود جس طرح ایمان پر جم گئے ہو، اس گروہ اور اس پر تمہیں رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے ثابت قدمی عطا کر دی ہے، اپنے اس ایمان کے خیمے کو مزید پھیلاتے رہو، اسے وسعت دیتے رہو، اسے بڑھاتے رہو۔ جس طرح اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان کو دعوت دو کہ وہ بھی اس خیمے کے اندر آ کر کے پناہ لے، یہیں پر آ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رابط، اور چوکنے رہو۔ چوکنے اس بات سے رہو کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہو، کیونکہ وہ عمل جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور برکتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ عرب کے ایک بدوی صحابی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آتے ہیں، صدقے اور خیرات کے فضائل کو سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب واپس اپنے باقی جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا دسترخوان بک جاتا ہے، اور اس دسترخوان پر روزانہ 4 اونٹ کو ذبح فرماتے ہیں۔ 4 اونٹ کا لنگر ان کے دسترخوان پر چلتا ہے۔ اچھے خاصے لوگ بھی روزانہ اپنے گھر میں 4 بکرے ذبح نہیں کر سکتے۔ 4 اونٹ بہت بڑی تعداد ہے، روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، لیکن اس شخص کے مال اور دولت میں سوال پیدا نہیں کہ کوئی کمی آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگتا تھا کہ اس وقت ریگستان کے جملہ ذروں کو اس کے لیے سونا بنا، جنگل کے تنوں اور درختوں کے تنوں کو گویا کہ اس کے لیے دولت بنا کر کے اس کو واپس فرما رہا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مخلص ہو جائے، ان چیزوں کی اہمیت اور افادیت وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ضرورت قائم رہتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 سونے کے دینار بھیجے۔ آپ نے ان دیناروں کے وصول کرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی ساری بیوہ خواتین کو جمع کر کے وہ سب ان میں لٹا دیے، اور جب وہ دینار ختم ہو گئے تو گھر کی خادمہ کہنے لگی، اماں جان آج آپ کا روزہ تھا، افطار کرنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو پہلے کہہ دیتی ہم 1 دینار بچا دیتے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے رب تعالیٰ کے نام پر لٹا دیا جو لٹا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ نے کبھی محروم نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 دینار بھیجے۔ انہوں نے جلدی تمام غربا خواتین کو جمع کیا، اس میں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد جائے نماز کو بچھایا، اور اس پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے بعد عمر کو یہ یاد بھی مت آنے دینا کہ وہ مجھے کوئی پیسہ بھیجوائے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دل کو غنی کر دے تو یہ دنیا کے ہر غنا سے بڑھ کر ہے۔ کسی کا دل بادشاہ بن جائے یہ دنیا کی ہر بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ دل میں اطمینان ہو جائے تو دنیا کے تمام مادی اور سامان آسائش اور راحت سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت جب اپنے عقیدے اور ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے لیے واجب التعمیل سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ سنت کے عمل میں اللہ نے نور رکھا ہے، برکت رکھی ہے۔ وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ لباس ہو، وہ دینا ہو، دلانا ہو، وہ لینا ہو، وہ کسی کو معاف کرنا ہو، وہ حسن خلق ہو، وہ حسن اخلاق ہو، وہ لوگوں کے ساتھ کا معاملہ اور برتاؤ ہے۔ نیت کو بدل لے، انسان کی پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور اطمینان کے نور کو داخل کر دیتا ہے۔ کوئی رکاوٹ اور مشکل اس کو
رکاوٹ اور مشکل نظر نہیں آتی، بشرطے کہ انسان خود کو بھی ہر وقت اللہ کی بارگاہ اور رسول مکرم نور منتشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کر کے ان کے احکام کو ماننے کے لیے ذہنی اور قلبی اور روحی طور پر تیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و بالینا من البلاء والمبین۔